معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج جس کتاب کی ریکارڈنگ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی اس کا عنوان آبلہ پا ہے۔ اس کی مصنفہ رضیہ فصیح احمد ہیں اور یہ ناول سن 2003 میں اکادمی بازیافت کراچی سے شائع ہوا۔ میں ہوں صداکار حمیرہ سعید۔ یہ ریکارڈنگ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ سیاحت میں ایک فائدہ یہ ہے کہ افسانوں کے لیے نئے نئے موضوع مل جاتے ہیں، مگر ہم دونوں میاں بیوی کے ساتھ سیاحت کرنے میں یہ برائی ہے کہ اکثر دونوں ایک ہی موضوع کو افسانے کے قالب میں ڈھالنا چاہتے ہیں۔ پھر دونوں کو یہ اصرار ہوتا ہے کہ بس اس خاص موضوع کو جس طرح اس کا قلم افسانے کا روپ دے گا وہ امر ہو جائے گا، اور اگر دوسرے نے اسے چھیڑا تو اس موضوع کا بھی ستیہ ناس ہو جائے گا۔ اس بات کا فیصلہ زبانی ہو بھی نہیں سکتا، چنانچہ اس فساد میں اکثر وہ جیتتا ہے جس کا افسانہ پہلے مکمل ہو جائے۔ میرا پلڑا اکثر بھاری رہتا ہے کیونکہ امجد نہ صرف اس معاملے میں سست ہیں بلکہ کبھی کبھی ان کو غم روزگار کے سلسلے میں کچھ کام بھی کرنا پڑتا ہے۔ چونکہ سیاحت کی وجہ محض افسانہ نگاری نہیں بلکہ دونوں کا شوق ہے، اس لیے وہ ہر حالت میں جاری رہتا ہے۔ اب ہمارے مالی حالات اتنے غیر متوازن اور غیر متوقع رہتی ہے کہ شاید انگلستان کا موسم بھی نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی ہم SAD کے خوبصورت طیارے میں سفر کرتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں اور کبھی اپنے سودیشی ریل کے پیسنجر ٹرین کے 3rd کلاس کے ڈبے میں، اور ہم دونوں صورتوں میں خوش رہتے ہیں۔ اپنے بجٹ کے نشیب و فراز کو بھی ہم نے اپنی سیاحت کے قالب میں ڈھال لیا ہے، اور افسانہ نگاری ہمیں ہر ذلت سے بچاتی ہے۔ اگر ہم 3rd کلاس میں سفر نہ کرتے تو ہمیں یہ موقع بھلا کہاں دیکھنے کو ملتا کہ ایک اندھے نے صدا لگائی اور ایک بڑھیا نے اس سے پوچھا، بابا ریزگاری ہے؟ اندھے نے اپنے پرانے رومال کے کونے سے ٹٹول کر 1 روپے کی ریزگاری بڑھیا کو دی اور اس نے ایک چھید والا نیا پیسہ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اب دونوں میں مارکے کی جنگ ہو رہی ہے۔ اندھا کہہ رہا ہے کہ دکاندار سے ریزگاری لو تو 1 آنا وہ بھی رکھ لیتا ہے۔ بڑھیا بھی بڑبڑائے جاتی ہے۔ ہم 3rd کلاس کی لکڑی کی سیٹوں کی سختی کو نظر انداز کیے اس وقت تک دلچسپی سے دیکھتے ہیں جب تک پڑوس کی سیٹ کی بچی عین میرے سلیم شاہی جوتے کے درمیان معصوم شرارت نہیں کر جاتی۔ اب یہ موضوع اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے، گو یہ ہمارے لیے خاص دلچسپ نہیں مگر اس میں تنوع ضرور ہے۔ اسی طرح بڑے بڑے پگڑ باندھے اور گھیردار شلواریں پہنے مرد اندر داخل ہونے سے پہلے بدبو کے جھونکوں سے اپنی آمد کی اطلاع دینے والی عورتیں، قمیض یا شلوار میں سے کوئی ایک چیز پہنے ہوئے بچے اور پوٹلیاں اٹھائے بولائی ہوئی بڑھیاں بھی ہمیں بہت قابل دید چیز لگتیں۔ پھر اس ڈبے میں ہمارے سروں اور کندھوں سے ٹکراتے ہوئے چھکڑوں میں گنے بھی بھرے جا رہے ہیں، بوریاں بھی، چارپائی کی پٹیاں اور رنگین پائی بھی، اور گھی کے بڑے بڑے کلسے بھی۔ ہر اسٹیشن پر آنے والوں کے خلاف پرانے مسافروں کا محاذ اور ان کے زبردستی اندر آن کر ٹھس جانے پر بڑی بے تکلفی سے باتیں۔ اس سب واردات کے درمیان ہم لوگوں کو یوں گھور گھور کر دیکھا جانا گویا ہم قطعی CID سے تعلق رکھتے ہوں، اور ہم لوگوں کے متعلق مقامی زبانوں میں خوب گل افشانیاں ہوتی اور قیاسیات کے گھوڑے دوڑائے جاتے۔ پھر اکثر ہمیں واقعات یاد آتے رہتے ہیں۔ کئی دفعہ یوں ہوا کہ ہم نیو یارک کے کسی شاندار سے ہوٹل میں صوفے پر بیٹھے ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں اور اچانک مجھے نوشہرہ بس اسٹینڈ کا زنانہ ویٹنگ روم یاد آ گیا، جہاں کسی نامعلوم منبع سے آیا ہوا نصف فٹ پانی ہر وقت بھرا رہتا ہے۔ اس میں گنڈیریوں کی سفید پھولی ہوئی لاشیں اور مالٹے کے چھلکوں کے لائف بیلٹ تیرتے رہتے ہیں۔ میل سے چکٹ بینچوں پر معطر بدبوؤں سے بسی ہوئی عورتیں اجنبی تیز تیز نگاہوں سے مجھ جیسی غیر جنس کو دیکھ کر مستقل اپنی زبان میں کچھ بولتی رہتی ہیں، اور جب لندن کے پکارڈلی بازار میں گھوم رہے ہوتے تو اچانک امجد کہتے، نامعلوم کیوں اس وقت مجھے پشاور کا قصہ خانی بازار یاد آ گیا۔ بروکلین برج پر سے گزرتے ہوئے ہمیں اپنے جھولتے ہوئے کشتیوں کے پل یاد آتے۔ ایک ڈرگ سٹور میں گھس کر سائیکل اور ریڈیو سے لے کر کتابیں اور آئس کریم تک دیکھ کر دل باولا ہو جاتا، اور اپنے وطن کی دکان پھر کر چیز ڈھونڈنے اور بھاؤ تاؤ کرنے کو طبیعت مچل اٹھتی۔ فرانس کے نائٹ کلب میں گجرات کی وہ عورتیں جو نہروں میں ننگی نہاتی ہیں اور چلتی کاروں کو دیکھ کر جل پریوں کی طرح ڈبکی لگانے کے بجائے باہر آ کھڑی ہوتی ہیں، یہ سب بہت اچھا، بہت رومانٹک اور بہت دلچسپ ہے۔ مگر اس سیاحت میں یہ ایک کیسا عیب ہے کہ کوئی چہرہ اور نام یاد نہیں رہتا۔ مختلف ملکوں کے ہزاروں لاکھوں نئے چہرے دیکھنے اور نام سننے کے بعد ذہن بس کوئلے کی بھٹی ہو کر رہ گیا ہے۔ ہر اجنبی چہرہ جانا پہچانا اور ہر دیکھا والا چہرہ بھولا بھولا سا لگتا ہے۔ ناموں پر تو جیسے کسی نے ایک دم لکیر پھیر دی۔ اگر صورت جانی پہچانی معلوم ہو بھی تو نام یاد نہیں آتا، نام یاد آ جاتا تو پھر دقت ہی کاہے کی تھی۔
چنانچہ اس وقت تیز گام کی ڈائننگ کار میں بیٹھے ہوئے میرے اور امجد کے درمیان یہ مسئلہ زیر بحث تھا کہ جو نوجوان سامنے کی میز پر بیٹھا ناشتہ کم اور اپنے ساتھی کے کان زیادہ کھا رہا ہے اس کو کہیں دیکھا ضرور ہے۔ شمسی، اس کو ہم نے کہیں نہیں دیکھا۔ دفتن امجد نے فیصلہ سنا دیا۔ اس کی شکل اس گائیڈ سے ملتی ہے جو ہمیں احرام مصر دکھا رہا تھا، اور آواز بالکل اسی ڈاکٹر کی سی ہے جو روم کے ہوائی اڈے پر ہمیں فضول قصے سنا کر بور کر رہا تھا۔ تم بھی کیا بھولا ہو، میں نے کہا۔ ڈاکٹر تو ہمیں برموڈا میں ملا تھا اور احرام مصر تو ہم اس مصری خاندان کے ساتھ دیکھنے گئے تھے۔ خیر کچھ بھی ہو، امجد نے میری بات کاٹ دی۔ اس لڑکے کی شکل کچھ ایسے شخص سے ملتی ہے جسے ہم نے دیکھا ہے، اس لڑکے کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ آخر میں راضی ہو گئی، مگر جب باتیں کرتے کرتے اس لڑکے نے یک لخت نظریں اٹھائیں تو مجھے دیکھ کر یوں ٹھٹک گیا جیسے پہچان گیا ہو۔ پھر اس کی نظروں میں بے یقینی آ گئی اور وہ آشنا سی لہر غائب ہو گئی۔ اب میں نے دیکھا کہ اس کی باتوں میں وہ یکسوئی نہیں تھی، وہ بار بار میری اور امجد کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آؤ امجد چلیں، ناشتہ ختم کرنے کے بعد میں نے کہا۔ اس پر اس لڑکے نے چونک کر پھر ہمیں دیکھا اور اٹھ کر ہمارے پاس آیا۔ معاف کیجیے، میں نے آپ دونوں کو کہیں دیکھا ہے۔ یہی ہم غور کر رہے تھے، میں نے کہا۔ شمسی، مجھے یاد آیا، ان کی شکل کچھ اپنے ظفر الحسن صاحب کے لڑکے سے ملتی ہے، یاد ہے؟ وہی جو شملے میں ہمارے کرایہ دار تھے، امجد نے کہا۔ وہ لڑکا ہنسا۔ معاف کیجیے، میں آپ کے ان ظفر الحسن صاحب کا لڑکا ہی ہوں، اسد، اور آپ شاید شمسہ باجی اور امجد بھیا۔ یکجک ہم سب کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ یہ بھی خوب اتفاق تھا، اور سیاحت میں ایسے اتفاقات ہوتے ہی رہتے ہیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ جن سے لاہور کے موچی دروازے میں پکنک پر جاتے ہوئے کباب خریدنے میں ملاقات ہوئی، ان سے پھر لندن کے میوزیم میں اتفاق سے ملنا ہوا، یا اپنی کوئی کلاس فیلو جسے بھولے بسرے بھی زمانہ ہو گیا تھا دیکھا کہ جہاز میں سامنے کی سیٹ پر براجمان ہیں۔ پھر اسد بڑی بے تکلفی سے کہنے لگا، اچھا تو آپ دونوں نے شادی کر لی؟ بہت اچھا کیا۔ میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ آپ دونوں جو جدا جدا بیٹھ کر افسانے لکھتے ہیں اور ہمیشہ مختلف جگہوں کی سیر و سیاحت کا شوق میں پھرتے ہیں، اگر ساتھ ایسا کریں تو زیادہ لطف رہے۔ اگر تم اپنا یہ خیال پہلے ظاہر کر دیتے تو میرے کئی سال تنہا دشت نوردی میں ضائع نہ ہوتے۔ امجد نے ہنس کر کہا، اچھا یہ بتاؤ تم کیا کر رہے ہو؟ سروے میں ہوں، زمین ناپتا پھر رہا ہوں، اس نے کہا۔ شادی کی؟ جی ہاں، ابھی 1 ماہ ہوا۔ بیگم کہاں ہیں؟ اپنے کوپے میں۔ ناشتے پر تمہارے ساتھ نہیں آئیں؟ جی نہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ پھر ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ جب ہم شملے میں رہتے تھے تو میرے امجد اور اسد کے والد ایک ہی محلے میں رہتے تھے۔ ظفر الحسن صاحب اسد کے والد امجد کی کوٹھی میں بطور کرایہ دار تھے، اور آپس میں سب کے تعلقات بہت اچھے تھے۔ لاہور آنے سے پہلے اسد بہت بے تابی سے اٹھا اور ایکسکیوز می کہہ کر تیز تیز قدم رکھتا ہوا باہر نکل گیا۔ ہم بھی ناشتہ کب کا کر چکے تھے، اس لیے اٹھ کر چلے آئے۔ ہم نے دیکھا کہ ایئر کنڈیشن کوچ میں داخل ہونے والے دروازے پر کھڑا اسد ایک گول مٹول بچے کو گود میں لیے بے تحاشا پیار کر رہا ہے، اور وہ بچہ اس کے گلے سے چمٹا مننے مننے کہہ کے لگا رہا ہے اور خوشی میں ہاتھ پاؤں مار رہا ہے۔ پلیٹ فارم پر کوئی شخص اس منظر کو ہنس ہنس کر دیکھ رہا تھا۔ وہ غالباً اس بچے کو لے کر آیا تھا۔ بچے کا رنگ بے حد سفید اور بال بھورے تھے۔ نیوی بلیو سوٹ میں وہ سلولائٹ کا بڑا سا ببوا لگ رہا تھا۔ کوئی رشتہ دار ہوگا، ان سے ملنے آیا ہوگا، میں نے سوچا، لیکن جب ٹرین چلی تو وہ بچہ اسد کے ساتھ ٹرین میں ہی رہ گیا، اور پلیٹ فارم پر کھڑا ہوا شخص ان دونوں سے ہاتھ ملا کر بھیڑ میں گم ہو گیا۔ کس کا بچہ ہے؟ میں پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ میرا، کہہ کر وہ قسمسایا، پھر ہنس پڑا اور جھک کر اس لڑکے سے انگریزی میں کچھ باتیں کرنے لگا۔ مجھے کچھ روح سی ہوئی۔ کس کا بچہ ہے یہ؟ میں نے اصرار کیا۔ میرا ہی سمجھ لیجیے۔ تمہارے ایسے کالے کوے کا؟ میں نے اسے چھیڑا۔ اور ابھی شادی کو 1 مہینہ ہوا ہے، امجد نے چوٹ کی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے؟ کہہ کر وہ پھر ہنس پڑا، پھر نہایت سنجیدگی سے بولا، ہم نے اسے گود لیا ہے۔ وہ ہمیں اپنے کوپے میں لے گیا اور اپنی بیوی سے ملوایا۔ اس کی بیوی کا چہرہ ان چہروں میں سے تھا جن کو ایک مرتبہ دیکھنے کے بعد آسانی سے بھلایا نہیں جا سکتا۔ اس کے نقش غیر معمولی خوبصورتی اور معصومیت سے گندے ہوئے تھے۔ سادگی اور بھولپن اس کی شخصیت کا طرز امتیاز تھا، اور اس کی آنکھوں میں ایک سوز سا تھا، جیسے وہ کسی اندرونی سوزش سے جل رہی ہوں، یا شاید یہ اس وقت کے بخار کا اثر ہو جس وقت ہم پہنچے۔ وہ لیٹی ہوئی تھی، ہمیں دیکھ کر اٹھ بیٹھی۔ اسد نے پیچھے تکیہ لگا دیا اور وہ اسے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ سیبی، یہ ہمارے بہت پرانے جاننے والے ہیں، شمسہ باجی اور امجد بھیا، اسد نے تعارف کروایا، اور یہ ہے ہماری بیگم صبا۔ ہم صرف جاننے والے نہیں ہیں، میں تمہارا استاد بھی رہا ہوں، کیوں یاد ہے؟ امجد نے مذاق میں روب ڈالا۔ اچھا ہاں، چند مہینے آپ ہمارے استاد بھی رہے ہیں۔ آپ لڑکوں کو خوب پیپر آؤٹ کروایا کرتے تھے، ہے نا؟ اسد نے کہا۔
نالائق، استاد کے لیے ایسا کہتے ہیں؟ امجد مصنوعی غصے سے بولے اور ہم سب ہنس پڑے۔ یہ اس زمانے میں اتنا کامچور اور غبی ہوا کرتا تھا کہ حد نہیں۔ کیا اب بھی ایسا ہی ہے؟ امجد نے صبا سے پوچھا۔ نہیں تو، وہ بھی یقینی سے بولی۔ اچھا، گویا آپ نے خوب کس رکھا ہے۔ میں کس لائق ہوں، اس نے شرما کر کہا۔ وہ گول مٹول ببوا جس کا نام اسد نے بوبی بتایا تھا، کوپے میں پارے کی طرح مچل رہا تھا۔ کبھی وہ منی سی سیڑھی لگا کر اوپر کی برتھ پر چڑھ جاتا اور چند منٹ بعد نیچے اتر کر کوریڈور میں نکل جاتا۔ پھر وہ دیکھو تو غسل خانے میں پانی سے کھیل رہا ہے۔ وہاں سے نکلا تو صبا کے سینے پر چڑھ بیٹھنے کی کوشش میں مصروف ہو گیا۔ صبا اس کے سرخ موٹے گال پر پیار کر کے اپنے پاس لٹا لیتی اور چند سیکنڈ بعد وہ اسد کی گود میں جھول رہا ہوتا۔ ہم دوپہر کے کھانے کے لیے اٹھ گئے۔ اسد صبا کو دودھ اور دوا اور بوبی کو کھانا کھلانے کے بعد ہم میں آن ملا۔ اس نے بتایا کہ کئی سال ہوئے وہ امریکہ گیا تھا۔ وہاں بوبی کے ماں باپ کسی حادثے میں انتقال ہو گیا اور اس نے بوبی کو گود لے لیا۔ جی بیچارہ، میں نے کہا۔ امجد چند لمحے خاموشی کچھ سوچتے رہے، پھر بولے، کوئی رشتہ دار نہیں تھا ان کا؟ نہیں، اسد نے سر ہلایا، پھر ایک دم بولا، نیو یارک میں تو کوئی نہیں تھا۔ اگر ہوگا بھی تو انہیں میرے بوبی کو گود لینے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ کیا تم نے ان سے پوچھا تھا یا اخبار میں اشتہار دیا تھا؟ امجد کے ذہن میں ضرور کوئی افسانہ ابھر رہا تھا۔ ہاں، کچھ اس قسم کی رسمیات ہوئی تو تھیں۔ اب مجھے اچھی طرح یاد نہیں۔ آپ کا پرس تو بے حد پیارا ہے، کہاں سے خریدا؟ دفتن موضوع پلٹ کر وہ مجھ سے مخاطب ہو گیا۔ دیسی مال ہے، میں نے کہا۔ امجد پر کھوئے رہنے کا دورہ شروع ہو چکا تھا۔ جب وہ اپنی ناک کی پھننگ کو نوچتے ہوئے خیال کی دنیا میں ڈوب جاتے ہیں، ضرور کسی تازہ افسانے کا نزول ہوتا ہے۔ میں نے سوچا جہاں مجھے اپنے افسانے پر دھیان دینے کے لیے اکثر رات کی خاموشی کی ضرورت ہوتی ہے، امجد پر دن دہاڑے تمام تر شور و شر کے درمیان یہ کیفیت نازل ہوتی رہتی ہے۔ اور سب لوگ کہاں ہیں؟ میرا مطلب ہے تمہارے والدین، بھائی وغیرہ؟ امجد نے تخلیق کے آسمان سے یک لخت زمین پر اتر کر پوچھا۔ ابا کا انتقال ہو گیا، اماں بڑے بھائی کے ساتھ لاہور میں ہیں، اسد نے کہا۔ شادی کہاں ہوئی؟ میں نے خالص نسوانی قسم کے سوالات پوچھنے شروع کیے۔ بارات پنڈی گئی تھی، واپسی پر لاہور جانا تھا، مگر میں نے ارادہ بدل لیا۔ ہم لوگ اس روز سے ہنی مون کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ اب واپس لوٹے ہیں۔ بوبی اور سارا سامان لاہور چلا گیا تھا، جو اب ہمیں مل گیا۔ صبا کی بیماری کی وجہ سے کار بک کروانی پڑی اور ہم گاڑی سے جا رہے ہیں۔ کوریڈور میں چھت تک چنے ہوئے سوٹ کیسوں کی وجہ جواز یہ تھی، بہت سا سامان پہلے ہی بک کروایا جا چکا تھا۔ مگر ولیمہ کہاں ہوا؟ میں نے اس سوال کو بے حد ضروری سمجھا۔ غائبانہ ولیمہ لاہور ہی میں ہوا ہو۔ اب ہم کوئٹہ پہنچ کر ایک شاندار سی پارٹی دے ڈالیں گے اور قصہ ختم۔ لاہور جاتے تو فضول رسمیں ہوتی، جانے کہاں کہاں سے رشتہ دار اور برادری اکٹھی ہو جاتی۔ ان قضیوں سے بہت گھبراتا ہوں۔ مگر عجب بات یہ ہے کہ سیبی کو یہ گورکھ دھندے پسند ہیں، اور ایک دن کہہ رہی تھی، مجھے ارمان تھا کہ دلہن بن کر بیٹھوں، محلے کی بیویاں آئیں اور دلہن کو دیکھیں، پگلی دقیانوسی لڑکی۔ اسد نے زور سے کہکا لگایا، اب بھی چاہتی تھی کہ ہم لاہور میں اتر جائیں۔ ان کے خیال میں سسرال میں قدم رکھے بغیر شاید شادی ہی نہیں ہوتی۔ میں نے کہا، بیماری میں تمہیں آرام کی ضرورت ہے، نہ کہ بھیڑ بھاڑ اور شور شرابے کی۔ شاید انہی محلوں ٹولوں میں رہنے کا اتفاق نہیں ہوا، میں نے کہا۔ بالکل نہیں، ایک ان کے بابا ہیں، ایک پگلی سی پھوپھی ہیں اور ایک یہ ہیں، کل 3 عدد ہیں۔ ایک بڑی خوبصورت سی کوٹھی راول پنڈی میں ہے، ایک کراچی میں۔ بابا زیادہ تر پھرتے رہتے ہیں، تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد یہ بھی ان کے ساتھ پھرتی رہتی تھی۔ اس تمام قصے کے دوران اسد کا لہجہ فخریہ سا تھا، شاید اپنے بڑے سسرال کا مان تھا۔ یوں کسی اسٹیشن پر یا کسی پکچر ہاؤس میں تمہاری ان سے ملاقات ہوئی، پھر دونوں کی شادی ہو گئی اور ہنسی خوشی رہنے لگے۔ امجد کے اس پیوند پر ہم زور سے ہنس پڑے۔ آس پاس کے موٹے موٹے بزنس مین کاٹن ایکسچینج کی دلچسپ گفتگو میں خلل پڑتے دیکھ کر ہمیں گھورنے لگے۔ تب ہمیں اپنی بدتمیزی کا احساس ہوا، اور یہ بھی کہ کھانا ختم ہو چکا ہے، چائے کا دور چل چکا ہے اور ہم خام خواہ بیٹھے ہیں۔ پہلے میں اٹھی، پھر امجد اور اسد۔ جس وقت میں نے اپنے کیبن کے سامنے پہنچ کر پلٹ کر دیکھا تو دونوں کا پتہ نہیں تھا۔ شاید ڈائننگ ہال کے دروازے پر یا کوریڈور میں کھڑے ہو کر باتوں میں کھو گئے تھے۔ یا اللہ، یہ آج کل کے مرد کس قدر باتونی ہو گئے ہیں۔ میں نے یوں کہا جیسے اب سے چند سال پہلے مرد ہم عورتوں کے بارے میں کہا کرتے تھے۔ بوبی کوریڈور کی تمام کھڑکیوں کے شیشوں سے باری باری جھانکتا ہوا آ رہا تھا۔ میرے نزدیک پہنچا تو میں نے پوچھا، امی کیا کر رہی ہیں؟ ممی از سلیپنگ، اس نے انگریزی میں کہا۔ ڈونٹ یو نو اردو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ آتی ہے، ممی سو رہی ہیں، اس نے قابلیت جھاڑنے کے انداز میں اترا کر کہا۔ اتنے چھوٹے بچے کی ایسی باتیں سن کر میں نے سوچا کہ وہ خوبصورت ہی نہیں بلکہ ذہین بھی ہے۔ تمہیں ممی زیادہ پیار کرتی ہیں یا ڈیڈی؟ میں نے بچوں سے اکثر کیا جانے والا گھسا پٹا فضول سا سوال کیا۔ دونوں، اس نے کھڑکی کے پردے کو تسمے کے ساتھ کھولتے بند کرتے ہوئے بے پرواہی سے کہا۔
زیادہ کون کرتا ہے؟ زیادہ کوئی بھی نہیں کرتا، اس نے معصومیت سے کہا۔ شاید وہ سوال سمجھا ہی نہیں تھا۔ دونوں کم کرتے ہیں؟ میں نے پھر پوچھا۔ ہاں دونوں کم کرتے ہیں، اس نے بے خیالی میں دوہرا دیا اور میں ہنس پڑی۔ اسی وقت اسد اور امجد باتیں کرتے ہوئے اندر آئے۔ اسد کا چہرہ خاموش اور گھمبیر سا تھا، جانے دونوں کیا باتیں کر رہے تھے۔ کیا تم نے یہاں بھی اپنی استادی جھاڑنی شروع کر دی؟ میں نے کہا۔ اسد کا چہرہ اس وقت بالکل اس شاگرد کا سا ہو رہا ہے جس نے ہوم ورک نہیں کیا۔ دونوں ہنس دیے۔ اسد کے چہرے پر ہلکی سی بشاشت آ گئی۔ وہ بولا، میں کبھی اچھا شاگرد نہیں بن سکا اور میں کبھی اچھا استاد نہ بن سکا۔ حد ہو گئی کہ تم لوگوں نے میرے بنائے ہوئے پیپر تک آؤٹ کر لی۔ اب تو بتا دو کہ تم نے کیا چالاکی کی تھی، امجد نے کہا۔ اسد ہنسا۔ میں تو اس میں یوں ہی شریک تھا۔ دراصل میرا دوست اصغر یاد ہے، بڑا چالاک سا تھا۔ اس نے چپراسی سے مل کر الماری کھول لی تھی اور پیپر آؤٹ ہو گیا تھا۔ تم لوگوں کی شرارت کی وجہ سے مجھے استعفیٰ دینا پڑا۔ گو پرنسپل کو یقین تھا کہ میں نے یہ خود پرچہ نہیں بنایا، لیکن ایک دفعہ آپ دوسروں کی نظروں میں ذلیل ہو جائیں تو نوکری کرنی بڑی مشکل ہو جاتی ہے، امجد نے کہا۔ یہ تو اپنا اپنا خیال ہے۔ اس زمانے میں کالج میں ایک پرچہ آؤٹ ہو جانا بڑی بات سمجھی جاتی تھی، ورنہ اب تو یونیورسٹیوں تک کے پیپر آؤٹ ہو جاتے ہیں، اسد نے رائے ظاہر کی۔ خیر اب تو ہر محکمے میں کرپشن آ گیا ہے۔ پہلے 2-1 محکمے اس لعنت سے پاک تھے، ان میں سے ایک تعلیم کا محکمہ بھی تھا۔ اچھا وہ اصغر؟ امجد سوچ میں کھوئے ناک کی پھننگ سہلاتے اصغر کا نقشہ اپنے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ شاید اب اس لڑکے پر افسانہ لکھ کر بدلہ لینے کے خواب دیکھ رہے تھے، کیونکہ اس نے ایک زمانے میں ان کی روزی پر لات ماری تھی۔ وہی تو نہیں جس کی ناک پر مسا تھا، چشمہ لگاتا تھا، بڑا فتنہ تھا؟ جی ہاں بالکل وہی، اسد نے کہا۔ کہاں ہے آج کل وہ؟ امجد نے شاید اس سے بدلہ لینے کا پورا تہیہ کر لیا تھا۔ پڑھ لکھ کر تو اس نے دیا نہیں، اس کے ابا نے کسی بڑے آدمی سے سفارش کروا دی اور وہ آٹو موبائل انجینئرنگ کے لیے انگلینڈ چلا گیا۔ اب اپنا ایک گیراج کھول لیا ہے جس میں صرف سفارت خانے والوں کی کاریں ٹھیک ہونے آتی ہیں۔ جو بل بنتے ہیں ان میں سے آدھی تو قطعی بوگس ہوتے ہیں، باقی میں کام ہوتا ہے 10 کا تو دکھائے جاتے ہیں 100۔ ان کے ڈرائیوروں سے کچھ ماہانہ طے کر رکھا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، امجد نے افسوس سے کہا۔ بل سفارت خانے والوں کو خود ادا نہیں کرنے پڑتے، بلکہ سفارت ادا کرتی ہے، اس لیے وہ کبھی یہ دیکھنے کی تکلیف گوارا نہیں کرتے کہ کار میں کبھی وہ خرابی ہوئی تھی جس کا ذکر بل میں کیا گیا ہے۔ تب تو وہ خوب کما رہا ہوگا، لاکھوں میں کھیل رہا ہے، اسد نے کہا۔ اور اب اس کی ناک پر مسا وسا کچھ نہیں ہے، نہ وہ چشمہ لگاتا ہے۔ کیوں؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ مسا اس نے کٹوا دیا ہے اور آنکھوں کے اندر لینس فٹ کروا لیے ہیں۔ اب تو ایسے ٹھاٹ سے رہتا ہے کہ آپ دیکھیں تو پہچان بھی نہ سکیں۔ سفارت خانے کی بڑی بڑی پارٹیوں میں آتا جاتا ہے، چھوٹے آدمیوں سے بات بھی نہیں کرتا۔ امجد کچھ بجھ سے گئے، سوچا ہوگا کہ اب اس سے بدلہ لینا بڑا مشکل ہے، جبکہ اس کی شخصیت ہی بدل چکی ہے، خصوصاً شخصیت کے وہ جز مسا اور اینک جو ان کے ذہن میں محفوظ تھے غائب ہو چکے ہیں۔ آؤ چلیں، انہوں نے کہا۔ ہم اپنے کیبن میں آ گئے۔ اسد نے بوبی کا ہاتھ تھام لیا اور وہ جاتے ہوئے بولا، چائے پر ملاقات ہوگی اب، انشاءاللہ، میں نے دور سے کہا۔ امجد ابھی تک کسی سوچ میں غرق تھے اور میں اندازہ لگا رہی تھی کہ وہ بیش بہا تخلیق جو اس وقت ان کے ذہن میں ہے اسد اور صبا سے متعلق ہے یا اینک اور مسے والے اصغر سے۔ ناک کی پھننگ سہلاتے ہوئے دفتن وہ چونک کر بولے، میں شرط لگا سکتا ہوں۔ کیا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ کچھ نہیں، پھر بتاؤں گا۔ یہ بات بھی میرے لیے قطعی نئی نہیں ہے، اکثر وہ کوئی بات کہتے کہتے پھر بتانے کا وعدہ کر کے پھر کبھی نہیں بتاتے۔ شاید وہ کوئی ایسا انوکھا خیال ہوتا ہے جسے بتاتے بتاتے وہ اچانک ڈر جاتے ہیں کہیں میری بیوی اسے اپنا نہ لے، اور جملہ حقوق محفوظ کہہ کر اسے ذہن میں مکفل کر لیتے ہیں، جہاں وہ گل سڑ کر حافظے کے خانے سے گر کر بھول کی کھاد میں مل ملا جاتا ہے۔ میں اپنی دونوں ٹانگیں سکیڑ کر کھڑکی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور اپنی ڈائری میں لکھنے لگی۔ یہ ڈائری بعد ازیں مجھے افسانے لکھنے میں بڑی مدد دیتی ہے، اس لیے گاڑی کے جھٹکوں اور حروف کی بگڑتی شکل سے قطع نظر میں بلا ناغہ اپنی ڈائری لکھتی ہوں۔ امجد ایسا نہیں کرتے اور اکثر چوری چھپے میری ڈائری سے استفادہ کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں۔ ایک مرض انہیں یہ بھی ہے کہ جب میں ڈائری لکھتی ہوں تو وہ برابر بولے جاتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں انسان کی شخصیت کتنی بدل جاتی ہے۔ بیٹھے بیٹھے انہوں نے ایک دم انکشاف کیا۔ میں نے بغیر سوچے سمجھے کہا، ابھی اسد بچپن میں اس قدر ضدی اور لاپرواہ تھا کہ حد نہیں، ذرا سی بات پر غصے سے بھوت ہو جایا کرتا تھا، اور اب دیکھو کتنا سلجھا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے تو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ انسان اتنا بدل سکتا ہے۔ انسان بدل سکتا ہے مگر اس کی شخصیت کی بنیادی چیزیں کبھی نہیں بدل سکتی۔ میں نے ڈائری سے نظر اٹھائے بغیر کہا، تمہارے بیان میں ہمیشہ تضاد ہوتا ہے، انسان بدل سکتا ہے مگر بدل نہیں سکتا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے مجھے چڑھایا۔ انسان ظاہراً طور پر بدل سکتا ہے، جیسے کسی چیز پر ملمہ ہو جاتا ہے،
غلط حالات اور ماحول انسان کو بدل دیتے ہیں۔ وہ بضد تھے۔ کسی حد تک میں نے سمجھوتا کرنے کی کوشش کی۔ میں تو زمین و آسمان کا فرق دیکھ رہا ہوں۔ اس کی ظاہری صورت میں اتنا فرق نہیں ہوا جتنا خیالات، رکھ رکھاؤ اور پرسنالٹی میں۔ ممکن ہے بیوی نے کچھ اثر ڈالا ہو۔ شاباش، میں اپنی ہنسی نہ روک سکی۔ شادی کو ابھی صرف 1 مہینہ ہوا ہے، پرسنالٹی نہ ہوئی، کپڑے ہوئے کہ پرانے اتار کر نیا شادی کا جوڑا چڑھا لیا۔ تمہیں تو میری باتوں کے خلاف کہنے کا مرض ہے۔ امجد خفیف ہو کر خاموش ہو گئے۔ اسد کے والد بھی تو بہت خوفناک آدمی تھے۔ سنا تھا انہوں نے اپنے کسی بچے کو چھت پر سے دھکا دے دیا تھا۔ وہ یہی تھا۔ اس وقت اس کی عمر مشکل سے 4 سال کی ہوگی۔ نامعلوم کس بات پر غصے میں انہوں نے اسے دھکا دے دیا۔ اس کا سر پھٹ گیا اور بہت چوٹیں لگیں۔ سر میں ٹانکے لگے اور کئی مہینے بیمار رہا۔ اس کے بعد ان کے والد صاحب تو کچھ سدھر گئے، مگر یہ حضرت باپ کے نرم برتاؤ اور ماں کے لاڈ پیار میں 2 کوڑی کے ہو گئے۔ اسی وقت دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ امجد نے کھولا تو وہاں اسد کھڑا تھا۔ سیبی کا بخار تیز معلوم ہوتا ہے، آپ کے پاس تھرمامیٹر ہوگا؟ اس نے پوچھا۔ میں نے اٹھ کر اپنے سفری دواؤں کے بکس سے تھرمامیٹر اور بخار کم کرنے کے لیے دواؤں سے دی۔ نئی دلہن کی بیماری اور وہ بھی سفر میں، شوہر کے لیے کتنی تشویشناک ہو سکتی ہے، اس کا اندازہ مجھے اسد کی صورت میں ہوا۔ انہیں روہڑی میں اتر کر کوئٹہ جانے والے کمپارٹمنٹ میں بیٹھنا تھا۔ سیدھے کوئٹہ جانے والی کوچ میں ان کا ریزرویشن نہ ہو سکا تھا۔ وہ اس لیے اور بھی پریشان تھا۔ میں بھی صبا کو دیکھنے آئی۔ بخار واقعی تیز تھا۔ اس کے چہرے کی نرم جلد تمتما رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں سرخ اور جلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ بالوں کی ڈھیلی چوٹی نیچے سے تھوڑی سی کھل گئی تھی اور چہرے پر بھی کئی لٹیں بکھر گئی تھیں۔ وہ بھی اوپر کی برتھ پر پرسکون سو رہا تھا۔ اس کی لمبی پلکیں نصف گالوں تک پہنچ رہی تھیں۔ ٹمپریچر دیکھ کر اسد نے اسے دوا پلائی۔ صبا نے میرا شکریہ ادا کیا اور میں نے اسے آرام سے سو جانے کی ہدایت کی تاکہ شام تک بخار ہلکا ہو جائے۔ اس نے کروٹ بدل لی۔ اسد نے اسے گردن تک چادر اڑا دی اور اخبار سنبھال لیا۔ میں نے اچٹتی نگاہ ان کے قیمتی سامان پر ڈالی، جس سے مجھے اپنی بے سر و سامانی کا کچھ اندازہ ہوا، اور میں شام تک صبا کا بخار اتر جانے کی امید کے ساتھ واپس چلی آئی۔ شام کو چائے کے وقت جب ہم نے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا، خیریت پوچھی، تو صبا کا بخار واقعی ہلکا تھا۔ ہم سب نے ڈرائننگ کار میں جانے کے بجائے وہیں چائے پی اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ دفتن مجھے میرا بھائی یاد آیا جو کوئٹہ میں رہتا ہے۔ میں نے اسد سے کہا، تم کوئٹہ میں میرے بھائی سے ضرور مل لینا، وہ بیچارہ وہاں تنہائی محسوس کرتا ہوگا۔ کون؟ بڈی؟ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ اسد کو میرے بھائی کا نام اب تک یاد تھا۔ ہاں وہی، مگر اب اسے بڈی نہ کہنا، بگڑ جائے گا، بڑا حساس ہے۔ ابھی لا ختم کیا ہے۔ ابا کے پرانے دوست بڑے گھاگ وکیل وہاں ہیں، انہوں نے اسے اپنے پاس بلا لیا ہے۔ کہاں رہتا ہے وہ؟ اسد نے پوچھا۔ کوئی چیز ہو تو میں پتہ لکھ دوں۔ اسد نے ایک چھوٹی سی ڈائری دی جس پر میں نے عامر کا پتہ لکھ دیا۔ میں اس کی شکل قطعی بھول گیا ہوں، اسد نے کہا۔ اب تو وہ پہلے سے بدل بھی بہت گیا ہے۔ بچپن میں تو بڑا چنچلا سا ہوتا تھا، اب تو ماشاءاللہ خوب جسم نکالا ہے۔ میں نے کہا، ہم ضرور ملیں گے۔ اسد نے کہا، میں نے بھی اسے خط لکھ دوں گی، وہ تم لوگوں سے مل لے۔ کہاں قیام ہے تمہارا؟ ہم تو خانہ بادوش ہیں، آج یہاں کل وہاں، ٹھکانہ وکانہ کہیں ہوتا نہیں۔ کبھی کسی ریسٹ ہاؤس میں، ریسٹ ہاؤس نہ ہوا تو اپنے خیموں میں رہتے ہیں۔ ویسے آج کل ہم ہوٹل چمنستان میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تب تو تمہاری زندگی ایک سی ہوئی۔ میں نے کہا، میں عامر کو لکھ دوں گی کہ وہ کبھی ہوٹل جا کر تم لوگوں سے مل لے۔ کب تک رہو گے کوئٹہ میں؟ سردیوں میں ہم میدان کا سروے کرتے ہیں، گرمی میں کوئٹہ، مری یا سوات چلے جاتے ہیں۔ بڑے خوش قسمت ہو، ایسی نوکری ملی ہے، امجد نے کہا۔ بڑے آدمیوں کی بڑی باتیں، اسد نے اترا کر کہا۔ یہ تمام گفتگو صبا خاموشی سے سن رہی تھی اور سر تکیے سے لگائے دھیرے دھیرے چائے کے گھونٹ پی رہی تھی۔ ہم مدت بعد اسد سے اور زندگی میں پہلی مرتبہ صبا سے ملے تھے، پھر بھی کچھ ایسا محسوس ہو رہا تھا جسے ہم انہیں ایک عرصے سے جانتے ہوں اور خوب بے تکلف ہوں۔ رات کو صبا نے صرف سوپ اور دودھ پیا اور اسد ہمارے ساتھ ڈائننگ کار میں چلا آیا۔ کھانے کے بعد صبح کی طرح پھر یہ دونوں کوریڈور میں کھڑے سگریٹ سے شوق کرتے اور گپ شپ ہانکتے رہتے، اور میں صبا کو یہ کہہ کر اب روڑی میں ملاقات ہوگی اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے گاڑی میں ویسے بھی بچوں کی طرح بے تحاشا نیند آتی ہے، اور جب یہ نیلی سکون آمیز فضا ہو، دل پر کوئی بوجھ نہ ہو اور پرس میں تھوڑے سے پیسے بھی ہوں، تو کوئی تعجب نہیں کہ میں کھانا کھاتے ہی رات کے کپڑے پہن بستر میں دراز ہو گئی۔ امجد آئے تو انہوں نے مجھے مسکرا کر دیکھا، گویا کہہ رہے ہوں، بس گئیں تم تو۔ مجھے گاڑی میں ایسی نیند آتی ہے جیسے کچھ کھا پی رکھا ہو۔ میں نے صفائی پیش کی۔ مجھے معلوم ہے، امجد نے کہا، تم سو جاؤ، میں ذرا اخبار دیکھوں گا۔ اخبار؟ میں نے چڑ کر کہا، مجھے یقین ہے میدان حشر میں بھی تمہارے ہاتھ میں اخبار ضرور ہوگا۔ جب پرسش ہوگی تو تم کہو گے کہ ذرا دم لو، میں اخبار تو پڑھ لوں۔ اس دن کی خبریں بھی زوردار ہوں گی، کیوں؟ امجد ہنس دیے اور میں آنکھیں بند کر کے چند منٹ میں سو گئی۔ میری آنکھ دروازے پر کھٹ کھٹ کی آواز سے کھلی۔ گہری نیند سے اٹھنے کے بعد مجھے ہوش نہ تھا کہ میں کہاں ہوں۔
کمرے کی نیلی فضا، گاڑی کی کھٹا کھٹ میں دروازے کی کھٹ کھٹ مجھے عجیب خواب آوری سی معلوم ہوئی۔ امجد کے دروازہ کھولنے کے ساتھ آواز آئی، 1 سیکنڈ، میں اطمینان کر لوں کہ وہ سو رہی ہیں۔ میں نے آنکھیں موند لیں۔ امجد نے بڑی احتیاط سے جھک کر میرے چہرے کو دیکھا، پھر دیوار کی طرف کروٹ دلا کر شال گردن تک میرے اوپر ڈال دی اور دروازے پر جا کر کہا، ہاں سو رہی ہیں، اندر آ جاؤ۔ اور اس وقت مجھے یاد آیا کہ میں ایئر کنڈیشن کوچ میں ایک کیبن میں ہوں۔ یہ فیروزی رنگ کی خوبصورت دیوار اس کیبن کی دیوار ہے، اور یہ کہ امجد نے کسی کو اندر بلایا ہے۔ یہاں بیٹھ جاؤ اطمینان سے۔ امجد کی آواز سنائی دی۔ میرا منہ دوسری طرف تھا مگر کان اس طرف لگے ہوئے تھے۔ سگریٹ لو۔ لائٹر کی آواز کے ساتھ اخبار ایک طرف ڈالنے کی آواز سنائی دی۔ صبا کی طبیعت اب کیسی ہے؟ ان کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوا تمہارے یہاں آنے پر؟ امجد مستقل بول رہے تھے۔ وہ تو گہری نیند سو رہی ہیں، پہلی مرتبہ اسد کی آواز سنائی دی۔ اچھا، تم کب گئے تھے امریکہ؟ امجد نے پوچھا۔ 4 سال کے قریب ہو گئے، اسد نے کہا۔ تم تو اس وقت بہت کم عمر ہوگی۔ جی ہاں، ظاہر ہے ان حالات میں وہ بات زیادہ قرین قیاس بھی ہے۔ امجد نے کسی خاص بات کی طرف اشارہ کیا۔ آپ ابھی تک اس بات پر مصر ہیں؟ اسد نے کھسیانی سی ہنسی ہنس کر کہا۔ یقیناً، اور اب تو تم ایک طرح سے اقرار کر چکے ہو۔ میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تفصیل سے سارا قصہ سنو۔ پہلے ایک بات بتائیے، آپ کو یہ شک ہوا کیسے؟ اسد نے پوچھا۔ شک ایسے ہوا کہ میں شروع سے تمہاری طبیعت کو جانتا ہوں کہ کون سی ذمہ داریاں تم لے سکتے ہو اور کون سی نہیں۔ اس کا مجھے اندازہ ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور باتیں میں نے نوٹ کیں جو بعد میں بتاؤں گا۔ پہلے تم پورا قصہ سناؤ۔ مگر دیکھیے، اگر یہ بات اور لوگوں کو پتہ چل گئی تو میں کہیں کا نہ رہوں گا۔ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا بھائی، تم یقین کرو۔ اور یوں کہنے کو تو میں اب بھی کہہ سکتا ہوں، لوگ اپنی قیاس سے کہی ہوئی بات آنکھوں دیکھی سے زیادہ وثوق سے کہتے ہیں، پھر بات پھیل جاتی ہے اور یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی۔ وعدہ کیجئے کہ آپ شمسہ باجی کو بھی نہیں بتائیں گے۔ نہیں، انہیں بھی نہیں، امجد نے کہا۔ اور بعد میں کبھی بھولے سے بھی کسی سے ذکر نہ کیجیے گا۔ ایک طرح سے یہ میری موت اور زندگی کا سوال ہے۔ وہ ہنسا۔ ارے بھائی نہیں، ہم یہاں رہتے ہی کون سے ہیں؟ آج اتفاق سے برسوں بعد تم سے ملاقات ہو گئی، ورنہ تم کہاں اور ہم کہاں؟ امجد کی آواز سنائی دی۔ چند لمحے خاموشی رہی، اس کے بعد اسد کی میٹھی رواں آواز نے کہنا شروع کیا۔ قصہ یہ ہوا کہ میرے امریکہ جانے سے چند روز پہلے ہی اصغر وہاں سے ہو کر آیا تھا۔ وہی اصغر جس کا ذکر میں نے صبح کیا تھا۔ اس نے وہاں کے بڑے رنگین قصے مجھے سنائے۔ جگہیں اتنی حسین ہیں کہ ساری عمر دیکھتے رہو تو دل نہ بھرے۔ اور لڑکیاں، وہ تو لڑکیوں کا ملک ہے بھائی۔ دفتروں میں، ہوٹلوں میں، دکانوں میں، لائبریریوں میں، ہر جگہ انہیں ہی دیکھ لو جیسے بجلیاں چمک رہی ہوں۔ جسم جیسے سانچے میں ڈھلا ہوا، باتیں کریں گی تو یوں جیسے پھوار گر رہی ہو۔ جب وہ آپ سے بات کریں گی تو معلوم ہوگا کہ اس سے زیادہ بے تکلف تو وہ اور کسی سے ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک یہاں کی لڑکیاں ہیں کہ مزاج ہر ایک کا 7ویں آسمان پر۔ غرض کہ اس نے مجھے بہت سے قصے سنائے اور کہا کہ دیکھو، یوں اگر تھرو پراپر چینل تم نے رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی تو بہت دن لگ جائیں گے۔ روز روز کی دعوتیں اور ناچ کے بلاوے تمہارا دیوالیہ نکال دیں گے، اور پھر بھی مطلب حل ہو یا نہ ہو، بہتر یہ ہے کہ تم وہاں شادی شدہ زندگی گزارو۔ کیا مطلب؟ میں نے تعجب سے کہا۔ شادی کر لوں وہاں جا کر؟ ایسی کون لڑکی میرے لیے تیار بیٹھی ہے وہاں؟ اوہو، کون احمق کہتا ہے کہ نکاح پڑھوا لو؟ ارے بھائی، وہاں یہ چیز عام ہے۔ لڑکیوں کے پاس مکان ہیں، آپ وہاں میاں بیویوں کی طرح رہیے، جتنے دن جتنے مہینے چاہیں۔ $150-200 مہینے پر یہ سودا برا ہے؟ اور پھر ایک ایسی لڑکی کو میں جانتا ہوں کہ ساری عمر یاد کرو گے۔ سچ کہو، تم نے بھی وہاں یہی کیا؟ ہاں، اور احسان نہ مانو گے کہ اس شعلہ جوالہ کا پتہ بتا رہا ہوں۔ کہو تو ایک سفارشی خط بھی لکھ دوں؟ اسے مجھے پتہ دیا اور شاید اسے ایک خط بھی لکھ دیا۔ میں نے اس بات کو اس وقت کچھ زیادہ اہمیت نہیں دی، بلکہ مذاق میں ٹال دیا۔ امریکہ پہنچ کر ایک دن باتوں باتوں میں ایک ساتھی نے اس کا ذکر کیا۔ وہ وہاں جانے پر مصر تھا۔ اس کی ضد پر میں بھی ساتھ چلا گیا کہ کچھ احساس تجسسی سمجھ لیجئے۔ ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگی۔ وہ لڑکی تھی یا عورت، یہ تو میں قطعی طور پر نہیں کہہ سکتا، مگر اس نے خود کو خوبصورت ضرور بنا رکھا تھا۔ وہ وہاں کی عام لڑکیوں سے زیادہ اچھی نظر آتی تھی، اور اس کا مذاق عام کال گرلز کی طرح چیپ نہیں تھا۔ اسے میرا نام معلوم ہوا، اور یہ کہ میں نیا آیا ہوں تو اسے یہ احساس ہو گیا کہ میں وہی ہوں جس کا ذکر احمد نے خط میں کیا تھا۔ اس کا رویہ کچھ زیادہ دل ربایانہ ہو گیا۔ دوسرے دن اس نے مجھے چند قابل دید جگہیں دکھانے کی پیشکش کی اور صرف مجھے ہی بلایا۔ میں چلا گیا۔ سچ کہتا ہوں، اس وقت تک مجھے کچھ خیال نہیں تھا، صرف وہی تجسس سمجھ لیجئے۔ اس رات اس نے مجھے اپنے ہاں کھانا کھانے کی دعوت دی۔ بڑا گھریلو سا ماحول تھا۔ اس کے ہاتھ کی بنائی ہوئی 2-3 چیزیں تھیں
کھانے کے بعد ہم بہت دیر تک وہاں کے ہٹ ریکارڈ سنتے رہے، پھر ترنگ میں آ کر ڈانس کرنے لگے۔ پھر نہ جانے اس لڑکی نے کچھ جادو کر دیا۔ شاید جب میں وہاں گیا تھا تو دل میں کہیں کوئی چور تھا جو بہانہ ڈھونڈ رہا تھا۔ بظاہر تو میں ایسی زندگی کے لیے تیار نہ تھا، مگر کوئی مجبور کر دے تو پھر میں اتنا باہمت بھی تو نہیں ہو سکتا تھا۔ سچ کہتے ہو، امجد شاید اسد کی صاف گوئی سے متاثر ہو گئے تھے۔ بہرحال ہم میاں بیوی کی طرح رہنے لگے۔ اس کی آواز میں بے حد رس تھا۔ وہ مجھے ڈارلنگ کہتی تو محسوس ہوتا کہ جیسے میں اس آواز کے رشتے سے ہی اس سے بندھ گیا ہوں۔ شروع میں جب مجھے خیال آتا کہ یہ سب جھوٹ ہے، ڈھونگ ہے، چند ماہ بعد میں یہاں سے چلا جاؤں گا اور یہ گھریلو فضا ختم ہو جائے گی، تو میرا دل بیٹھنے لگتا۔ مجھے یہ سب بڑا اچھا لگنے لگا تھا۔ صبح اٹھ کے بیڈ ٹی بنانے میں جب کہ ایک کندن سا آپ کے بستر پر پڑا دمک رہا ہو، کسی کے سنہری ریشمی بال بکھرے ہوئے ہوں، تو ایک خاص قسم کی راحت محسوس ہوتی ہے نا۔ اسد ہنسا اور ساتھ ہی امجد بھی، مگر میرے جاگ اٹھنے کے خیال سے شاید دونوں محتاط تھے۔ امجد یہ چاہتے تھے کہ ہنسی میں یا ادھر ادھر کی باتوں میں موضوع بدل نہ جائے، چنانچہ وہ درمیان میں بولنا بھی پسند نہ کرتے اور اس وقت تک خاموش رہتے جب تک اسد سگریٹ کا کش لے کر دوبارہ اپنی ٹوٹی بات کا سرا نہ جوڑ دیتا۔ جتنے میں تیار ہوتا وہ اٹھ کر ناشتہ بنا لیتی، ہم دونوں ساتھ ناشتہ کرتے۔ وہ نیک بیوی کی طرح روز مجھے دروازے تک چھوڑنے آتی۔ شام کو ہم اکثر باہر جاتے، کبھی پکچر، کبھی بازار، کبھی کسی نائٹ کلب میں پہنچ جاتے۔ کسی سخی دل میاں کی طرح میں اپنا پرس ہر جگہ فراغ دلی سے نکالتا۔ یہ میں ضرور کہوں گا کہ کیٹی کو فرمائش کرنے کا ڈھنگ آتا تھا۔ اس کی فرمائش چاہے کسی نئے گاؤن کی ہو، کسی زیور یا کسی پارٹی کی، کبھی گراں نہیں گزرتی تھی۔ دن رات یوں ہی خواب میں گزر رہے تھے۔ مجھے کیٹی سے محبت نہیں تھی، میں اس کے بغیر تڑپتا نہیں تھا۔ مجھے گھریلو زندگی کی وہ گرم گرم فضا اچھی لگتی تھی، مگر کئی مرتبہ کسی اچھی ڈانس پارٹنر کو دیکھ کر دل بے اختیار چاہتا کہ کیٹی کی جگہ یہ ہوتی تو۔ اور چند دن بعد اس نشے کا خمار بھی اترنے سا لگا۔ شاید انسان کا دل ہر چیز سے اکتا جاتا ہے، خصوصاً جب چند معقول یا غیر معقول وجہیں بھی اس کے پاس ہوں۔ کبھی میں سگریٹ پی رہا ہوتا اور وہ میری کرسی کے ہتھے پر بیٹھ کر میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگتی تو مجھے خیال آتا کہ مجھ سے پہلے جانے کتنوں سے اس نے اسی طرح باتیں کی ہوں گی، کتنے کانوں میں اس نے یوں ہی رس کھولا ہوگا، یہ ریشمی بال کتنے ہی ہاتھوں نے چھوئے ہوں گے۔ کبھی میں اس جگہ احمد کو تصور کرتا، کبھی کوئی سیاہ ریچھ میری جگہ بیٹھا نظر آتا جس سے وہ اسی طرح ہنس ہنس کر باتیں کر رہی ہے، یوں ہی بہلا پھسلا کر باتوں باتوں میں کسی ڈانس پارٹی میں جانے کی یا نئے گاؤن کی فرمائش کر رہی ہے۔ یہ احساس بھی کتنا عجیب ہوتا ہے۔ وہ ہنسا اور پھر دیکھتی یہ کتنی بے وقوفی تھی۔ کیٹی میری بیاہتا بیوی نہیں تھی۔ جب میں نے اس کے ساتھ رہنا شروع کیا تھا اس وقت بھی مجھے معلوم تھا کہ یہ اس کی تجارت ہے، وہ یہی کرتی آئی ہے اور یہی کرتی رہے گی۔ میں نے اسے باقائی میں ہوش و حواس تسلیم کیا تھا، مگر اب میرا دل بجھا بجھا سا رہتا تھا۔ آپ کے خیال میں کیا بات جذباتی ہے؟ دفعتاً اس نے پوچھا۔ شاید، امجد نے گول مول سا جواب دیا، لیکن میں خود کو بہت جذباتی بھی نہیں سمجھتا، یا شاید اس کے بعد میں سنبھل گیا ہوں۔ اس زمانے میں تو واقعی میں کم عمر بھی تھا اور نا تجربہ کار بھی۔ بہرحال اب وہ گھریلو فضا مجھے اتنی اچھی نہ لگتی تھی۔ باہر بھی اکثر تنہا ہی چلا جاتا تھا۔ کئی مرتبہ میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا، میں نے یہ اچھا نہیں کیا۔ اپنی معصومیت، اپنی ماں کا اعتماد، بہن بھائیوں کا بھروسہ پردیس میں آ کر کس بے دردی سے رون ڈالا۔ میں کیوں اس غیر آوارہ لڑکی پر روپیہ پانی کی طرح بہا رہا ہوں؟ بھائی لکھتے تھے کوئی اچھی سی بڑی سی کار لانا یہاں بہت قیمت پر اٹھ جائے گی۔ بہنیں اور بھاوجیں طرح طرح کی چیزوں کی فرمائش کرتی تھیں۔ امی نے لکھا تھا تمہارے لیے لڑکی تلاش کر رہی ہوں، وہاں سے بری کے لیے کپڑے لیتے آنا۔ مگر میں نے ان باتوں پر کبھی دھیان نہیں دیا تھا۔ یہ باتیں میرے ذہن کے کسی کونے میں اس طرح پڑی تھیں جیسے گھر والوں کے خطوط میز کی کسی دراز میں۔ لیکن جکا جک میرا دل صبح شام مجھ سے کہنے لگا، یہاں سے چلے چلو، چلے چلو، چلے چلو۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ مہینے کے آخر میں کسی طرح کیٹی سے کسی ضروری کام پر دوسری جگہ جانے کے بہانے سے رخصت چاہوں کہ اچانک اس نے وہ خوشخبری سنائی جسے سن کر ہی میں بدحواس ہو گیا۔ میں نے اس کے متعلق کبھی نہیں سوچا تھا۔ احمد نے اشارتاً بتایا تھا کہ ان باتوں کے متعلق تمہیں قطعی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اچانک یہ خبر سن کر میری سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ کیا کروں۔ ہوش آیا تو میں نے اسے اس آفت سے چھٹکارا پانے کی رائے دی۔ اس نے کہا کہ وہ پہلے ہی کوشش کر چکی ہے اور اب اس حد سے آگے نکل جانے کے بعد ہی اس نے مجھے بتایا ہے۔ میں خاموش ہو گیا اور کیا کرتا۔ تم نے کسی سے رائے بھی نہیں لی؟ امجد بولے۔ نہیں، میں ڈرتا تھا کہ بات پھیل جائے گی اور وہاں کوئی ایسا نظر بھی نہ آتا تھا جو صحیح رائے دے سکے۔ میں پہلے کی طرح کیٹی کے ساتھ رہتا تھا۔ اب میں سب کچھ اس طرح برداشت کرتا رہا جیسے ایک غریب شوہر اپنی مرضی کے خلاف باندھی گئی لڑکی کے ساتھ مرنا بھرنا گوارا کرتا ہے۔ میں اس کا خیال رکھتا تھا، کھانے کے بعد کیلشیم اور وٹامن کی شیشیاں اس کے ہاتھ میں دیتا تھا۔
سیڑھیاں اترتے ہوئے مارے احتیاط کے اس کا ہاتھ تھام لیتا تھا، اور جب وہ اسپتال میں درد سے تڑپ رہی تھی تو برآمدے میں اس طرح بے چینی سے ٹہل رہا تھا جیسے کوئی بھی باپ اپنے پہلے بچے کی پیدائش سے پہلے ٹہلا کرتا ہے۔ پھر جب میں نے اسے دیکھا تو مجھے اس پر بے اختیار پیار آنے لگا۔ وہ بڑا پیارا تھا اور میرا دل بے اختیار اس کی طرف کھینچتا تھا۔ جب ایک دن کیٹی نے کہا کہ وہ بچے کو کسی امیر گھر میں ہمیشہ کے لیے دے رہی ہے تو میں نے اسے روک دیا۔ وہ میرا بچہ تھا اور میں اسے پاس رکھنا چاہتا تھا۔ میں نے والد کو صاف صاف لکھ دیا کہ میں مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہوں، بلکہ صورت حالات کو کہیں نازک بتایا، اس حد تک کہ اگر لڑکے کو میں نے گود نہ لیا تو بات مقدمہ بازی تک پہنچے گی، ساری عمر کے لیے مالی طور پر قید ہو جاؤں گا، بدنامی الگ ہوگی اور لڑکا پھر بھی میرے پاس نہ رہے گا۔ یوں بات چپ چپاتے طے ہو گئی کیونکہ لڑکی اس بات پر تیار ہے۔ ظاہر ہے ابا اس خط پر بہت دل ملائے۔ لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ اس کے بعد سے وہ بیمار پڑے اور کبھی نہ اٹھے، مگر میں اس بات کو نہیں مانتا۔ اماں کئی دن تک سینہ کوٹتی رہیں، بہنیں ایک دوسرے کے گلے لگ کر روتی رہیں۔ یہ سب بعد میں بڑے بھائی نے بتایا۔ وہ خود بڑے خاموش طبیعت اور فلسفی مزاج آدمی ہیں۔ انہوں نے صورت حالات کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ایک رات سب کو جمع کر کے حالات کی اونچ نیچ سمجھائی کہ جو کچھ ہو گیا اب اس کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ کے لیے بہترین صورت کیا ہو سکتی ہے۔ مختلف زاویوں سے انہوں نے بتایا کہ بہترین طریقہ یہی ہو سکتا ہے کہ میں لڑکے کو لے آؤں۔ ظاہر ہے رفتہ رفتہ سب اس بات پر رضامند ہو گئے۔ جو کچھ ہو چکا تھا وہ واقعی مٹایا نہیں جا سکتا تھا، اور میں لڑکی تو تھا نہیں کہ ابا کھود کر گاڑ دیتے، امی اپنے ہاتھ سے زہر کا پیالہ دے دیتی یا بھائی کسی بہانے جنگل میں لے جا کر لاٹھیوں سے سر پھاڑ دیتے۔ میں لڑکا تھا اور نوجوان تھا۔ بھائی نے مجھے لکھا کہ امی نے صدمے کے پہلے جھٹکے پر قابو پانے کے بعد میری پرجوش سفارش کی اور کہا مرد ذات سے غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں۔ چنانچہ خاندانی سبکی سے بچنے کے لیے وہ بہانہ گھڑا گیا جو میں نے آپ کو سنایا تھا۔ غالباً اس نے ایک زوردار کش لگایا اور خفت آمیز ہنسی کے ساتھ بولا، اب یہ بات سناتے سناتے بعض دفعہ مجھے خود بھی یہی محسوس ہوتا ہے جیسے یہ بات ٹھیک ہو۔ اگر مجھے بوبی سے اتنی بے تحاشا محبت نہ ہوتی تو شاید میں واقعی بھول جاتا کہ وہ میرا بیٹا ہے اور میں نے اسے کسی حادثے سے بچا کر نہیں پالا۔ دراصل اسی چیز نے تمہارے راز کو افشا کیا۔ امجد کی آواز آئی۔ جب پہلی مرتبہ تم نے اسے گود میں لے کر پیار کیا ہے تو تمہارے چہرے کی کیفیت اور تمہاری آنکھیں تمہاری مامتا کی چغلی کھا رہی تھیں۔ مامتا؟ میں نے اس لیے کہا کہ باپ کی محبت کے لیے کوئی ایسا لفظ بھی موجود نہیں۔ اس وقت میں سوچ رہا تھا یہ تمہارا بھانجا بھتیجا ہو سکتا ہے، مگر تمہیں اس درجے پیار کیوں کر ہوا؟ مگر جب تم نے بتایا کہ تم نے اس بچے کو گود لے رکھا ہے تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ گود لیا ہوا بچہ کبھی فطری محبت پیدا نہیں کر سکتا۔ پھر جب میں نے اس کے گود لینے کے قصے پر تھوڑی سی جرح کی، تمہارا رنگ فک تھا اور تم جو کچھ کہہ رہے تھے ایسی بے یقینی سے کہہ رہے تھے کہ اس کا سچ ہونا تو ایک طرف، معلوم ہوتا تھا تم نے کبھی اس بارے میں سوچا بھی نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے، میں آپ کی قیاس رائے کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میاں گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے، امجد نے روپ ڈالا، اور میں یہ کہہ بھی سکتا ہوں کہ یہ بات تم نے اپنی بیوی سے بھی چھپائی ہے۔ اب باقی قصہ امجد دوسرے طریقوں سے اگلوانا چاہتا تھا۔ پہلے میرا ارادہ تھا، اسد نے کہا، شادی کے کچھ عرصے بعد موقع دے کر میں اسے بتا دوں گا، مگر اب میں نے دیکھا کہ وہ دوسرے مزاج کی لڑکی ہے۔ وہ مجھے کبھی معاف نہیں کر سکے گی۔ شروع میں باوجود کوشش کے وہ حادثے والا قصہ میں اس کے سامنے نہ دہرا سکا، اور وہ بوبی کو پہلی بیوی سے میرا بیٹا سمجھتی رہی، اور اس وقت بعض دفعہ میں نے اس کے چہرے پر اس دکھ کی پرچھائیاں رینگتی دیکھیں۔ وہ بڑی آئیڈیلسٹ قسم کی لڑکی ہے اور عورتوں اور مردوں کے لیے علیحدہ اخلاقی معیار کی قائل نہیں ہے۔ ایسی حالت میں اس سے چھپائے رکھنا ہی بہتر ہے، تاوقتے کہ کوئی خاص ضرورت محسوس نہ ہو، امجد نے کہا۔ چند منٹ خاموشی رہی جس میں دونوں یقیناً سگریٹ پیتے رہے ہوں گے۔ پھر امجد کی سنجیدہ اور گھمبیر آواز سنائی دی، اب تمہیں محتاط رہنا چاہیے۔ اسد میں مانتا ہوں بعض اوقات ایسے حادثات پیش آ جاتے ہیں، لیکن بہت سے مرد شادی کے بعد بھی اسے اپنی عادت بنائے رکھتے ہیں۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ سچی رفاقت ذہنی اور جسمانی یکجہتی اور ایمانداری کا نام ہے۔ اس کے بغیر زندگی میں سکون نہیں ملتا۔ اسد دھیرے سے کچھ بڑبڑایا جو میری سمجھ میں نہیں آیا۔ اسد کو زیادہ پریشان نہ کرنے کی خاطر شاید امجد نے موضوع بدل دیا، بولے، اب تو جلد ہی بوبی کو کوئی بھائی یا بہن کھیلنے کے لیے مل جائے گا۔ جی نہیں، اسد نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ بوبی اتنا بڑا ہو جائے کہ اپنی دیکھ بھال کر سکے۔ سیبی اپنے بچے کے آگے بوبی کی اتنی دیکھ بھال نہ کر سکے گی، اور نہ جانے کیوں میں بوبی کو نگلیکٹڈ دیکھنے کا تصور ہی نہیں کر سکتا۔ مگر تمہیں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ تنہا بچے کی تربیت بہت مشکل ہوتی ہے۔ بغیر کسی ساتھی کے وہ عموماً ضدی، خودسر اور عقل کھرے ہو جاتے ہیں۔ میرا خیال تو یہ ہے کہ دو بچوں کی عمر میں ہمیشہ کم فرق ہونا چاہیے تاکہ وہ تنہائی محسوس نہ کریں۔ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ یکا یک اسد نے پوچھا۔
ظاہر امجد کو یوں بے تحاشا نصیحتیں کرتے دیکھ کر اس کا خیال ان کی اولاد کی طرف گیا ہوگا۔ میرا خیال تھا کہ امجد ایک زوردار کہکا لگا کر 7 theories no child کا لطیفہ سنائیں گے، مگر تھوڑی دیر خاموشی کے بعد وہ بڑی سنجیدگی سے بولے، افسوس ہم اس نعمت سے محروم ہیں۔ تمہیں کبھی اندازہ نہیں ہوگا کہ عورتوں کو بچوں کو کس قدر شوق ہوتا ہے۔ جب شمسا کو پہلی مرتبہ معلوم ہوا کہ وہ ماں نہیں بن سکتی تو اس کا دکھ اتنا گہرا اور ناقابل برداشت نظر آتا تھا۔ وہ مجھ سے چھپاتی تھی اور میں اس سے۔ ہم دونوں یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ ہم ایک دوسرے کی رفاقت ہی بس ہے، لیکن دل میں ہم دونوں ہی پریشان تھے۔ بعد میں نے سوچا کہ صرف سیاحت ہی ہمارے درد کا مداوا ہو سکتی ہے۔ جگہ جگہ گھوم پھر کر، نئی نئی چیزیں دیکھ کر اور ان کے متعلق لکھ کر ہم اس غم کو بھول جاتے ہیں، مگر کبھی کبھی رات کی تنہائی میں گھنٹوں میں شمسا کے متعلق سوچ کر کڑتا ہوں۔ اس عورت کو کیا محسوس ہوتا ہوگا جس کی مامتا کا سوتا پھوٹنے سے پہلے ہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خشک ہو گیا ہو۔ سچ کہتا ہوں، بعض دفعہ یہ سوچ کر میرے آنسو بھی نکل آتے ہیں۔ میں یہ کہنے میں شرمندگی محسوس نہیں کرتا، آنسو ہمیشہ کسی بلند تر جذبے کی ترجمانی کرتے ہیں، کیوں اسد؟ جی ہاں۔ اسد کسی قدر گھبرائی ہوئی آواز آئی جیسے وہ کچھ اور سوچ رہا تھا، اور امجد نے اسے ایک دم چونکا دیا ہو۔ رات کے سناٹے میں امجد کی یہ باتیں میرے دل کو اتھل پتھل کرنے لگیں۔ میں نے کبھی اندازہ نہیں کیا تھا کہ امجد کو میرے درد کا اتنا احساس ہے۔ 2 آنسو چپکے سے میری آنکھوں سے نکل کر تکیے میں جذب ہو گئے، مگر میں اسی طرح دم سادھے پڑی رہی۔ اس سیاحت میں تو بڑا روپیہ خرچ ہوتا ہوگا، آپ اس کا بندوبست کیسے کرتے ہیں؟ اسد نے موضوع بدل دیا۔ مجھے ابا کی جائیداد سے بھی حصہ ملا ہے، تھوڑی بہت زمین بھی ہے، ہم نے ایک خاصا حصہ بڑھاپے کے لیے الگ کر رکھا ہے اور باقی سیر و سیاحت کی نظر کر دیتے ہیں۔ کبھی اس میں کمی آ جاتی ہے تو ہم دونوں تھوڑے دن کے لیے کوئی کام کر لیتے ہیں۔ دوسرے ملکوں میں ایسے بہت سے مواقع مل جاتے ہیں، اس سے ہم زندگی سے نزدیک تر رہتے ہیں، تجربہ بھی حاصل ہوتا ہے اور روپیہ بھی۔ اور آپ لوگ افسانے بھی تو لکھتے ہیں، اسد نے کہا۔ ہمارے ملک میں لکھنے لکھانے سے کچھ نہیں ملتا، یہ ایسی ہابی ہے جو ہمیں سے خرچ کرواتی ہے، امجد نے کہا۔ اچھا، اب میں چلوں گا، بہت دیر ہو گئی۔ شاید اسد کھڑا ہو گیا۔ بہتر، روڑی میں ملاقات ہوگی، امجد نے کہا۔ اسد چلا گیا۔ امجد نے کمرہ مکفل کیا اور لیٹ گئے۔ میں کچھ دیر اسد کی سنائی ہوئی کہانی میں کھوئی رہی، پھر نہ جانے کب اونگ آ گئی۔ دوبارہ جب امجد نے مجھے اٹھایا تو روڑی آ چکا تھا۔ گاڑی 1 گھنٹہ لیٹ تھی، آدھی رات ہونے کے باوجود اسٹیشن پر چہل پہل تھی۔ پلیٹ فارم کے پل پر بہت سے لوگ چڑھ اتر رہے تھے، چائے کے اسٹالوں پر چائے کے دور چل رہے تھے۔ ہم اسد کے کیبن میں پہنچے تو اس کا سامان اتر چکا تھا۔ وہ بھی کھوئی کھوئی سرخ آنکھوں کے ساتھ پہلے سے بھی پیارا لگ رہا تھا۔ میں نے پہلے اسے پھر اسد کو غور سے دیکھا اور پھر ان دونوں کے آپس کے رشتے سے بے خبر صبا کو۔ اس کو اس وقت بخار نہیں تھا، مگر ناقاہت محسوس ہو رہی تھی۔ اترنے سے پہلے خاصی دیر تک الوداعی الیکس لیگ کے بعد ایک دوسرے سے ملنے کے وعدے بھی کیے گئے۔ ایک دوسرے سے ہاتھ ملا کر اور بوبی کے گال پر باری باری پیار کرنے کے بعد ہم نے انہیں رخصت کر دیا۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔